السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کو غیبت کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وعید اور غیبت کی تعریف۔ تو آج وہ پہلے پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پہ۔ تو چلے پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ غیبت نہ کرے تم میں سے بعض لوگوں کی، یعنی بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب، آیا پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یأکل، کہ کھا لے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کی گوشت، میتن، اس حال میں کہ وہ مردہ ہو۔ یعنی کیا وہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی گوشت کھا لے اس حال میں کہ اس کا بھائی مردہ ہو، مر چکا ہو، لاش ہو؟ تو اس کا جواب بس یہی ہے، قرآن پاک میں اس کو جواب خود دے دیا ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس ضرور آپ اس کو ناپسند کرو گے، گین کر لیں گے۔ ترجمہ پھر دیکھ لیں آپ۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب، آیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایک، ان یأکل، کہ کھا لے، لحم، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کی، ان یأکل لحم اخیہ، کہ کھا لے اپنے بھائی کی گوشت، میتن، اس حال میں کہ وہ مر چکا ہو، مردہ ہو، لاش ہو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، تواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، مہربان ہے۔ یہ تو غیبت کے متعلق قرآن پاک کا یہ آیت آپ لوگوں نے سنی، ترجمہ بھی سنا۔ ابھی غیبت ہے کیا چیز؟ غیبت تو غائب یعنی آپ کسی مسلمان جو یہاں پر موجود نہیں، غائب ہے، اس کی کوئی ایسی برائی بیان کرے، کوئی ایسی بات جو اس کے اندر موجود بھی ہو، کوئی برائی، کوئی عیب ایسی ہو کہ اس مسلمان کے اندر موجود ہو، آپ اس کی غیر موجودگی میں بیان کرے، کسی کو بتائے۔ اگر وہ یہ بات جو آپ نے بیان کی وہ سن لے تو وہ اس کو دل آزاری ہو اور وہ اس بات پہ اس کو کچھ خفگان ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ تو حاصل یوں ہوا کہ کسی مسلمان بھائی کی کوئی ایسی عیب بیان کرنا کہ وہ اس میں موجود ہو اور اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے سے بیان کرنا، تو یہ ہے غیبت۔ غیبت کے متعلق تو قرآن پاک کی اتنی سخت وعید اور ایسے الفاظ کے اندر کہ اگر کوئی مسلمان اس آیت کا مفہوم سمجھے، اس کا مقصود سمجھے، تو شاید اس کے بعد اس کو غیبت کرنے سے انتہائی گریز کرے گا، ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ دیکھ لیجئے کہ کیا اپنے ایسا بھائی کہ وہ مر چکا ہے، مردہ ہے، اور اس سے کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ لے اور وہ کھا لے، تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے؟ تو کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی ایسے بھائی جو مردہ ہو اس کی گوشت کو کھا لے، اس کی گوشت کو کھا لے۔ ضرور فَكَرِهْتُمُوهُ، پس آپ ناپسند کریں گے، کین کریں گے۔ تو یہی بات ہے غیبت۔ آپ کسی مسلمان کی غیبت کریں گے تو اس کا جو وبال ہے وہ یہی ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کی گوشت کھا لی، اس کی غیر موجودگی میں آپ نے اس کی جو ہے نا بے عزتی کی، بے احترامی کی، بے تکریمی کی، بے توقیری کی، اور یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ شریعت ان باتوں پہ شریعت ان باتوں کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک حدیث میں یہی الفاظ ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہے۔ یہ زنا سے بھی کیا ہے؟ زیادہ بدترین اور سخت گناہ ہے۔ یہ زنا حقوق اللہ اور غیبت حقوق العباد سے بھی ان کا تعلق ہے، حقوق اللہ سے بھی ان کا تعلق ہے۔
تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی اس کا توبہ، اور جس کی آپ نے غیبت کی ہے آپ ان سے کسی ایسے، اور اس کو معلوم تک نہ ہو کہ آپ نے غیبت کی ہے، تو چلو آپ چلے ان کے پاس اور ان سے جو ہے نا آپ کسی طریقے سے ان کا معافی چاہ کر لے. یعنی آپ اس سے یوں کہہ دیں کہ آپ کے اوپر میرے جتنے حقوق ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو شاید وہ آپ کو معاف فرما رہے. اور اللہ تعالیٰ سے بھی قوی امید واثق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے جو غیبت کی ہے معاف فرما لے. یا کوئی ایسا مسلمان ہو جس کی آپ نے غیبت کی ہو اور وہ زندگی، یعنی یہاں پر زندگی اس کا خاتمہ ہو چکا ہو، وہ سفر آخرت اختیار کر چکا ہو، مر چکا ہو، فوت ہو چکا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ آپ ان سے نہیں مل سکتے. تو آپ اس کا طریقہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، کیونکہ ایک حدیث میں یہی الفاظ ہے ان من کفارت الغیبت ان یستغفر لمن اغتابہ، کہ آپ اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مغفرت مانگ لے. یا آپ یوں کر لیں کہ اس کے پیچھے آپ اثار ثواب کر لیں، کوئی مالی صدقہ ہو، کوئی نوافل ہو آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کا جو اثار ثواب آپ اس کے پیچھے کر لیں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ نے جو غیبت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاف فرما لے. غیبت کے متعلق کچھ ضروری مسائل تو یہ ہے کہ علماء نے لکھے ہیں کہ بچے کی غیبت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح مجنون جو پاگل ہو اس کی بھی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح مسلمان تو ظاہر بات ہے. اسی طرح ذمی کافر ہو، مثلا پاکستان کو ویزے کی طور پر یہاں پر پاکستان تشریف لائے، پاکستان آیا مثلا، تو یہاں پر کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، ذمی ہے، تو اس کی بھی علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے. البتہ حربی کافر جو ہے کہ جس کے ساتھ آپ برسر پیکار ہیں، تو پھر اگر آپ ان کی غیبت کرتے ہیں تو وہ بھی مکروہ ہے. یعنی اپنے ضیاء وقت کے علاوہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے وقت کی ضیاء ہے، اپنے وقت کی ضیاء ہے کہ آپ کسی حربی کافر کی جو ہے نا غیبت کریں. بعض جگہوں پر غیبت کرنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے مثلا کہ کسی کا بچہ ہو، کسی کی اولاد ہو، اور وہ کسی ایسی جگہ آپ نے نامناسب جگہ پہ دیکھ لیے، مثلا وہ چرس کی جگہ پر یا سگریٹ پیتا ہے، نسوار کرتا ہے، یا کوئی ایسی برائی میں مبتلا ہے، تو آپ اس کے والد محترم کے ساتھ مل گئے اور ان سے اس کی شکایت کی کہ فلاں آپ کا جو بیٹا ہے، بچہ ہے، وہ یہ کرتا ہے، تو یہ غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ اسی کا آپ نے اخلاص ہی کے ذریعے سے جو ہے نا آپ نے اس کے والد کو بتایا تاکہ ان کی اصلاح ہو. اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، مگر مثلا آپ اس کو قرض دے تو قرض صحیح طریقے سے آپ کو واپس نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، تو پھر ایسے بندے کے متعلق آپ کے پاس کوئی آیا کہ مجھے فلاں آدمی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، تو آیا آپ مجھے مشورہ دیں کہ ان کو قرض دو یا نہیں. تو اگر ان کے معاملات آپ کو صحیح طرح معلوم ہو کہ وہ ٹھال مٹول والا بندہ ہے، تو پھر اس کی غیبت کرنا جائز ہے. آپ اسے یوں کہہ دیں کہ آپ اس کو قرض نہ دیجئے، کیونکہ یہ آدمی جو ہے ٹال مٹول کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتاوا پڑے اور بعد میں آپ کو تکلیف پڑے. اس لیے ان موقعوں پر غیبت کرنا جائز ہے. باقی اکثر اور جو عمومی جگہ ہے اس میں غیبت کرنا جائز نہیں ہے. غیبت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ گار ہیں، اور دونوں کبیرہ گناہ کے اندر یہ شامل ہے. اس لیے جو غیبت کرتا ہے آپ اس کے سامنے سے جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کی دفاع کریں. اگر آپ دفاع نہیں کر سکتے تو آپ اس مجلس کو چھوڑ دیجئے اور یہاں سے روانہ ہو جائے، تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر آپ سنتے رہے اور اپنے آپ کو اس سے جی برتے رہیے تو پھر یہ جو ہے نا گناہ کا کام ہے، آپ بھی اس گناہ میں شریک ہے. کیونکہ حضرت ابو سعید اس کے متعلق جو ہے نا بہت سارے مسائل ہیں، میں اس کو چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے حذف کر دیتا ہوں. ایک دو واحدات آپ سنیں. شب معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لائے تو وہاں پر مختلف مقامات دکھائے گئے. ایک جگہ ایسی دیکھی کہ وہاں پر
کچھ لوگ تھے کہ اس کے بڑے بڑے ناخن تھے، لمبے لمبے ناخن تھے، جس کی وجہ سے اپنے چہرے کی جو کھال تھی وہ نوچ رہے ہیں، اور اس طرح جسم کی جو جلد ہے وہ اس کی وجہ سے اپنی ناخنوں کی وجہ سے نوچ رہے ہیں۔ تو پھر حضور نے استفسار کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے دنیا کے اندر، تو اتنی سخت وعید ہے۔